दरियाओं में तुग़यानी के बाइस पंजाब के बेशतर इलाके सैलाब की जद में हैं। अमवात की तादाद 56 हो चुकी है। लाखों लोग बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। ऐसे में मुल्क के मुतअद्दिद हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाइस मजीद नुकसान का खदशा लाहक है। पंजाब के बाद अब सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल के बाइस अवाम के जानो माल खतरे में है। पंजाब में सैलाब की सूरत हाल क्या है और सिंध में सैलाब के मुमकिना खतरे से निमटने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं DGPDM सिंध सलमान शाह। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, एक तरफ पंजाब में इतनी बुरी सूरत हाल रही, जिस तरह से सैलाब आया, कीमती जानों का ज़िया हुआ, जानवरों का नुकसान हुआ, अब ये सैलाबी रेला सिंध की तरफ जा रहा है। तो सर, आपकी कैसी तैयारी है? क्योंकि अभी रिसेंटली पंजाब में जो कुछ हुआ उससे कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सामने आ गई कि ये बड़ा ख़तरनाक फ्लड है और ये अब सिंध की तरफ आ रहा है। तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि आप लोगों का क्या बैकअप प्लान है और कैसी तैयारी है? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है कि मैं आपके तवज्जुह से जो है वो इस वक्त जो सिंध की सूरत-ए-हाल सैलाब को मुंह देने के लिए जो सूरत-ए-हाल है और हमारी जो तैयारियां हैं उसके बारे में आपको ब्रीफ कर सकूं। सबसे पहले तो सिंध और पंजाब के दोनों सैलाबों को हमें सेपरेटली देखना पड़ेगा। उसकी रीज़न ये है कि सिंध में जो सैलाब आ रहा है वो कच्चे के इलाके में आ रहा है। अगर वो पानी का क्वांटम इतना होता है कि हम उसको सेफली गुजार सके तो हमारे पक्के के इलाके वो सारे के सारे सेटल एरियाज़ वो अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रहेंगे। और हमारी पूरी कोशिश भी इस चीज़ की है कि किसी तरीके से हमारा जो सेटल्ड एरियाज़ हैं वो किसी वजह से डिस्टर्ब ना हो। पंजाब में अनफॉर्चुनेटली जो सैलाब आए हैं वो उन दरियाओं में आए हैं मेनली, जो कि ईस्टर्न रिवर्स हैं, जो कि इंडिया से पानी जिनमें छोड़ा गया है और नॉर्मली वो पूरा साल नहीं बहते। तो वहाँ पे उनको ब्रीचेस भी लगाने पड़े हैं, वहाँ पे उनके सेटल्ड एरियाज़ भी डिस्टर्ब हुए हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिंध में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। सिंध के जो बराजेस की कैपेसिटी है वो भी तकरीबन 12 लाख है। अभी तक के जो एस्टिमेट्स आ रहे हैं वो वेरी हाई फ्लड तक मैक्सिमम आ रहे हैं। शायद उससे भी कम 8 लाख प्लस का, 8 से 9 लाख प्लस का हमारे एस्टिमेशन है कि पानी गुजरेगा, जिसमें हमारा कच्चा पूरा का पूरा डूब जाएगा। सही डूबने से मुराद ये नहीं है कि लोगों के घर डूब जाएंगे, इनंडेट हो जाएगा। सही इनंडेट होने से ये होता है कि जो वहाँ पे रहने वाली पॉपुलेशन है, जो विलेजेस हैं, जो इलाके हैं, उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। सही ये एक रूटीन में हर 2-4 साल बाद ये एक्टिविटी होती है, यानी सर, क्योंकि इससे हर आबादी 2-3 मुतासिर नहीं होगी, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, मैं कतई ये नहीं कह रहा कि आबादी मुतासर नहीं होगा। आबादी मुतासर होगी, वो आबादी मुतासर होगी जो कि कच्चे के एरिया में रहती है। वो हमारे पूरे सिंध में 16,38,000 के करीब आबादी है जो कच्चे के इलाके में रहती है। उसका एक-एक गाँव, एक-एक यूनियन काउंसिल, एक-एक जो है वो तालका वहाँ पे आइडेंटिफाइड है और उसमें कितने लोग रहते हैं ये भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। सही और उनमें से कितने लोग जो है रिलीफ कैंप्स में जाएँगे, वो भी जो उनके नज़दीक तरीन रिलीफ कैंप्स हैं, वो भी हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। लेकिन ये है कि इसमें जो लोग निकलते हैं उन लोगों की ये एक, मैं आपको एक चीज़ बताता जाऊँ सिंध के कल्चर की और कच्चे के इलाके कल्चर की खुसूसी तौर पे, कि ये उनकी हर दूसरे तीसरे साल की एक रूटीन एक्टिविटी होती है और उस रूटीन एक्टिविटी को वो बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और उसमें हमारे साथ कोऑपरेट भी करते हैं। इन्होंने अपना एक अरेंजमेंट भी किया होता है पक्के के इलाकों में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे रिलीफ कैंप्स में आएँ। जो हमारा प्रीवियस हिस्टोरिक डाटा है, जो हमारे पास्ट का एक्सपीरियंसेस के बेस पर मौजूद है, तो 10-12% से ज़्यादा लोग मैक्सिमम रिलीफ कैंप्स में नहीं आए पास्ट सही में। सही जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल दूं 2015 के फ्लड की, तो तकरीबन 1.1 मिलियन आबादी थी उस वक्त। और जो उस वक्त हमारे एस्टिमेट्स हैं, तो उस वक्त तकरीबन 98,000 लोग जो थे वो रिलीफ कैंप्स में आए थे, जबकि 1.1 मिलियन लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए थे। सही तो इन लोगों ने अपना अरेंजमेंट किया था, या तो इनके अपने पक्के पे घर होते हैं या फिर इनके रिलेटिव्स वगैरह के कोई घर होते हैं जहाँ पे लोग चले जाते हैं। और अब हमने इस मरतबा जो सर्वे किया है और जो हमने आइडेंटिफिकेशन की है वो भी हमने 3 कैटेगरीज में की है। प्रायोरिटी 1 विलेजेस वो हैं जो कि 5 लाख तक के पानी में भी जो है वो डूब जाते हैं। डूबने से मुराद ये कि उनका राब्ता मुनक़ता हो जाता है। वो ज़्यादा नशीबी इलाकों में होते हैं और दरिया के साथ उनकी आबादियाँ होती हैं। फिर प्रायोरिटी 2 विलेजेस वो हैं जो कि 5 से 7 लाख के दरमियान जो है वो इनंडेट होते हैं। और इसी तरीके से प्रायोरिटी 3 वो हैं जो कि 7 से 9 लाख की। तो अभी जो हमारे एस्टिमेशन है वो 7 से 9 लाख की है, लेकिन जो हमने अपनी एसओपीज़ जो सारी मुरतब की हुई हैं और जिन पे हम अमल भी कर रहे हैं वो सुपर फ्लड की हैं। क्योंकि एक और बहुत अहम फैक्टर है जो कि हमें हमेशा मद्देनज़र रखना होता है, क्योंकि हमारा पास कुछ इस मामले में एक्सपीरियंसेस सही नहीं है। जैसे जो 2010 का सैलाब आया था, तो उसमें पंजनत पे जो पानी, बेसिकली आपको पता होगा पंजनत के बाद पानी सिंध की तरफ आता है, लेकिन पंजनत पे लास्ट रीडिंग्स होती हैं। तो कोई सुलेमान रेंज में अगर कोई एबनॉर्मल बारिश हो जाए तो पानी ऐड ऑन हो जाता है गुद्दू पे, जो हमारे एस्टिमेशन से बढ़ जाता है। तो इसीलिए अभी तक तो हमारे एस्टिमेशंस
جو ہے وہ تقریباً 8 لاکھ کے اراؤنڈ، 7 سے 8، 8 سے 8.25 کے درمیان ہے. لیکن ہم اس فیکٹر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سپر فلڈ کی تیاری کر رہے ہیں، تاکہ خدا نہ خواستہ وہ سچویشن ڈیولپ ہوں تو پھر ہم اس طریقے سے بے خبری میں جو ہے وہ نہ مارے جائیں. صحیح. جی سر ابھی آپ نے یہ کہا کہ یہ روٹین ایکٹیویٹی ہے، مطلب ہم اس کو یہ کہہ کے جسٹیفائی تو نہیں کر سکتے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے فیوچر میں ایسا کیا ہونا چاہیے کہ رائٹ آف لائف تو پاکستانیوں کے پاس ہے، رائٹ آف سیکیورٹی بھی ہے، تو حکومت کو ایسے کیا انتظامات کرنے چاہیے کہ اس صورتحال سے ہمیشہ میں کے لیے نپٹا جا سکے؟ دیکھیں جی، میں شاید آپ کو صحیح میسج کنوے نہیں کر سکا آپ کے پچھلے سوال میں. شاید میں اس طریقے سے اس کو ورڈ میں نہیں لا سکا اپنے جملوں میں. جی روٹین ایکٹیویٹی سے مراد یہ ہے کہ یہ لوگ کچے میں صدیوں سے رہ رہے ہیں، اور ان کے کلچر کا یہ پارٹ ہے. جس طریقے سے نومیڈز ہوتے ہیں صحیح کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں، تو وہ لوگ بھی اسی طریقے سے. اس کو قطعی غیر سنجیدہ نہیں لینے کی ضرورت ہے، صحیح. کیونکہ پانی کسی کا ساتھ جو ہے وہ کسی ٹائم پہ بڑھ سکتا ہے. لیکن شاید میں نے پچھلے سوال میں آپ کے جواب میں ایسے امپریشن دیا ہے کہ کوئی مطلب یہ روٹین جی ہے جی، تو وہ اس کو اب ہم کو اتنے اسی لیے پریشان نہیں اس ہے. پہ میں نے کہا کلیریفیکیشن لے لوں. تو سر جی ابھی بالکل، آپ نے بہت اچھا کیا. ریسورسز کیا ہیں آپ کے پاس کہ کن 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 ریسورسز سے اس صورتحال سے نپٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، مینلی اگر آپ تو سب سے پہلے پروٹیکشن آتی ہے کہ ہمارے بند اور ہمارے جو ہیں وہ جو ہمارے پشتے ہیں وہ محفوظ رہیں. ہمارے پاس سندھ میں تقریباً 102 ورنیبل پوائنٹس ہیں، جہاں پہ پاسٹ میں جو ہے کوئی نہ کوئی بریچ ہوا ہے یا کوئی وہاں پہ کوئی اس ٹائپ کا کوئی مس ہیپ ہوا ہے. تو ان 102 ورنیبل پوائنٹس پہ ہم ہمیشہ واچ رکھتے ہیں. گدو سے لے کے سمندر تک جو ہمارے رائٹ اور لیفٹ بینک پہ دونوں سائڈ بنتے ہیں، اس میں سے 44 تھوڑے زیادہ کریٹیکل ہیں، اور اس 44 میں سے کچھ جو ہے وہ موسٹ کریٹیکل ہے. تو اکارڈنگ ٹو ان کی کریٹیکلٹی کے حساب سے کہ وہ کتنے کریٹیکل ہیں، اس پہ میننگ ہوتی ہے، اس پہ مشینری پلیس کی جاتی ہے، وہاں پہ اسٹون پہ کا سامان رکھا جاتا ہے، اور جو اس کی جو واچ ہوتی ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فلڈ تھریٹس کے حساب سے اس پہ نمبر آف بندے اور اتنا نمبر آف فریکوینسی آف وزٹس بڑھایا جاتا ہے، تاکہ کوئی حصہ بند کا ایسا نہ رہے کہ وہاں سے پانی جو ہے وہ بند کو کمزور کرے. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں گا کہ سپر فلڈ میں جو ایس او پی ہوتی ہے وہ 1 مائل، یہ ریڈیوس مائل جو اریگیشن والوں کی ٹرمنالوجی ہے، اس میں 16 بندے ڈیوٹیوں پہ ہوتے ہیں، اور لانڈیاں کہلاتی ہیں جو کہ ان کے واچ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں. تو 1 مائل کے اندر وہ تقریباً نہیں بلکہ بند مینول کے حساب سے 4 لانڈیاں بنتی ہیں. صحیح. تو یہ ایک تیاری ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے. اب آتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف کہ اگر جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے یا جو لوگ ریلوکیٹ ہوں گے، ان کے لیے کیا ہم نے ارینجمنٹ کیا ہے. جی جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً 90% لوگ جو ہے پاسٹ میں وہ پیچھے جاتے رہے ہیں اپنے ریلیٹیوز کے پاس. لیکن ہم نے جو اپنی تیاری ہے وہ پوری کی پوری پاپولیشن کے لیے ریلیف کیمپس آئیڈینٹیفائی کر کے وہاں پہ فیسلٹیز پرووائڈ کی یعنی ہیں. کہ سندھ اس اب وہ وقت جیسے پوری طرح تیار ہے کہ اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے تو بیک اپ پلان بھی ہے، ریلیف کیمپس بھی ہیں؟ جی ہاں، ریلیف کیمپس بھی ہیں، بیک اپ پلان بھی ہے، اور خدا نہ خواستہ سچویشن کسی اور طرف جاتی ہے کہ جیسے میرے منہ میں خاک، کوئی مطلب سپر فلڈ یا اس ٹائپ کی کوئی خدا نہ خاصا بریچ ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے وہ تیاری ہم نے رکھی ہوئی ہے. تقریباً صحیح. ہم نے 1948 ٹوٹل ریلیف کیمپس ہمارے پاس سندھ میں آئیڈینٹیفائڈ ہیں. وہ جیو ٹیگڈ ہیں، ان میں کیا کیا فیسلٹیز موجود ہیں، وہاں پہ کتنے لوگ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، وہ ساری تیاری موجود ہے. اب آ جاتے ہیں ایویکویشن کی پارٹ کی طرف. تو اس وقت سندھ نے 742 پرائیویٹ بوٹس کو انگیج کیا ہوا ہے. یہ 742 بوٹس میں 9650 کے قریب ایک ٹرپ میں ہم لوگوں کو ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں فرام 1.2، ان کو پکے کی طرف لا سکتے ہیں. اور وہ مختلف اضلاع میں مختلف کوانٹٹی اکارڈنگ ٹو وہاں کی پاپولیشن کتنی ہے، تو ان کی بھی ہم نے ایک پوری ارینجمنٹ کی ہوئی ہے. صحیح. جی سر ابھی کلائمیٹ چینج کی میں بات کروں تو یہ ایک ریئلٹی ہے، پوری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں پاکستان میں ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ اس چیز سے بچا جا سکے؟ کیونکہ یہ ایک تو ریئلٹی ہے، ہونا ہے. کہیں نہ کہیں جب ڈیمز کی بات ہوتی ہے تو وفاق میں اور صوبوں میں ایشو آ جاتا ہے ڈیمز کو لے کے. ان یور اوپینین ایسا کیا ہونا چاہیے کہ ہم یہ جو ڈیزاسٹر ہے اس کو کنٹرول کر سکے کسی حد تک؟ دیکھیں جی، ڈیمز تو اٹ سیلف لارج ڈیمز تو ہمیشہ کنٹروورسل رہے ہیں، اور اس پہ ہمیشہ ڈیبیٹ ہوتی رہی ہے، چاہے ڈیولپڈ ورلڈ ہو یا انڈر ڈیولپڈ ورلڈ کنٹریز ہوں. کیونکہ اس کے اپنے پروز ہیں، اپنے کونز ہیں. ان کی ایک سرٹن لائف ہوتی ہے، ہیوج انویسٹمنٹ ہوتی ہے، لارج پاپولیشن کی ڈسپلیسمنٹ ہوتی ہے، اور جو آپ کا نیچرل ایکو سسٹم ہے اس کو متاثر کرتے ہیں. اس کے لیے جو سیکنڈ آپشن بنتا ہے وہ ہوتا ہے میڈیم یا اسمال ڈیمز یا سب سرفیس ریچارج ڈیمز ان کو بولا جاتا ہے، کہ جو اپنا پانی سٹور کرتے ہیں وہ یوٹیلائز بھی کرتے ہیں، اور اس سے آپ کے جو سب سرفیس واٹر لیول ہے اس کو ریز کیا جاتا ہے. اگر میں آپ کے اس سوال کا جواب دوں کہ
کیا طریقے اختیار کیا جا سکتے ہیں ڈیمز کے علاوہ، کیونکہ ڈیمز کے تو میں اس کا کوئی اتنا اس کے مطلب حق میں نہیں ہوں لارج ڈیمز کے. صحیح. میرا پرسنل اوپینین یہ ہے، اپارٹ فرام ادر ریزنس جو کہ ڈیبیٹیبل ایشوز ہوتے ہیں اب کہ کہاں پہ بن سکتا ہے کہاں پہ نہیں بن سکتا، وہ سارے ان کو کیپنگ اٹ اپارٹ. تو جو اور جو الٹرنیٹ سولوشنز ہیں اس میں یہی کہوں گا کہ جو ہم یہ کلائمیٹ چینج کا جو فیس کر رہے ہیں اس کا بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیچر سے دور ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے نیچرل واٹر ویز ان کو آکوپائی کر لیا ہے، وہاں پہ سیٹلمنٹس بنا لیے ہیں، وہاں آبادیاں بن گئی ہیں، ان کو ہم نے ڈسٹرب کر دیا ہے. وہاں پہ کہیں پہ روڈ بنا دی ہے تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ رک جاتا ہے، پھر پیچھے وہ پونڈنگ ہو کے اور وہ جو ہے وہ سیلاب کی صورت اختیار کر لیتا ہے. ہم نے ریلوے ٹریکس بنا لیے ہیں، ہم نے نہریں بنا لی ہیں، تو وہ سارے ان فیکٹرز کو کیٹر فار نہیں کیا گیا جو نیچرل جو واٹر ویز ہیں. اب جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں چھوٹی سی کہ جب یہ انڈس کو کنٹین کیا گیا تھا پری پارٹیشن دور میں، تو اس زمانے میں سندھ میں 3 دریا بہتے تھے، ایک رائٹ بینک آف انڈس، ایک لیفٹ بینک آف جو ابھی کرنٹ انڈس ہے. تو ہم نے اس ساروں کو ایک انڈس میں کنٹین کر دیا اور باقی جو 2 تھے دریا وہ ہم نے سارٹ آف ان کو چھوڑ دیا. اب اس سے نقصان یہ ہوا ہے جیسے 2022 میں جب ہمارا فلڈ آیا تھا تو وہ سارا کا سارا ہماری بارشیں ہوئی تھیں ہمارے لیفٹ بینک اور رائٹ بینک دونوں سائڈوں پہ، تو وہ اور بلوچستان سے بھی پانی آیا تھا، تو جو پانی کا نکاس تھا وہ ہمارے لیے مشکل ہو گیا تھا، اسپیشلی ان ڈپریشنس میں جو ڈھورے ہم سندھی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جو بالکل ہی مطلب زمین کے اندر اور مزید ہوتے ہیں، وہاں پہ تو پانی نکلنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوا تھا کیونکہ اس کا کوئی نکاس موجود نہیں تھا. آرٹیفیشیل مشینری اور پمپنگ کے ذریعے اس کو نکالنا امپاسبل ہے، بہت زیادہ ایفرٹس ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی لیے وہ جو ہے وہ کافی پرولونگ رہا تھا. تو میں آپ کو کٹ شارٹ میں یہ کہوں گا جتنی جلدی اپنے نیچر سسٹم کی طرف ہم جائیں گے اتنی جلدی جو ہے ہم اس ٹائپ کے ڈیزاسٹر سے جو ہے اپنے آپ کو بچا سکیں گے.